نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں یہودی قوم پہلے سے ہی آباد تھی۔ یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو جنم دیا جس کا نام صاف ابن سیاد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ ابن سیاد مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ابن سیاد اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے پورے مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر مشہور ہونے لگا، اور وہ عادتیں یہ تھی کہ ابن سیاد اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کرتا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھتا ہوں۔ ان عادتوں سے پریشان ہو کر ابن سیاد کی ماں حضور کے پاس گئیں اور اپنے بیٹے کا سارا حال آپ کو بتا دیا، اور حضور سے گزارش کی کہ آپ آ کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے ساتھ ابن سیاد کے گھر پہنچے، جہاں پر ابن سیاد مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ابن سیاد جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے قریب پہنچے اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر حضور نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر حضور نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سوچی تھی وہ قرآن کریم کی سورہ دخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے، اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے آپ کی بات سن کر کہا، جو چیز آپ کے دل کے اندر ہے وہ ہے دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کہا، دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے ہرگز آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر کہنے لگے، حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اگر یہ وہی دجال ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا تو اس پہ تو ہرگز قابو نہ پا سکے گا، اور اگر یہ وہ دجال نہیں تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ اس کی باتیں سن لیں کہ یہ کس سے باتیں کرتا ہے۔ آپ کھجور کے تنوں کے آڑ میں آگے بڑھنے لگے۔ ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے لیٹا تھا اور کچھ بول رہا تھا۔ تبھی ابن سیاد کی ماں آ گئی اور اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور اس کی ماں نے آواز لگائی، اے صاف! یہ سنتے ہی ابن سیاد اچھل پڑا۔ حضور نے فرمایا، آج اگر اس کی ماں آواز نہ لگاتی تو آج اس کی حقیقت کھل جاتی۔ حضرت عمر اسے اللہ کی قسم کھا کر دجال کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نہ تو انکار کرتے اور نہ ہی اقرار کرتے۔ ابن سیاد کہتا تھا کہ میں دجال نہیں، لیکن سب لوگ شک میں رہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قافلے کی صورت میں مدینہ سے مکہ حج یا عمرے کی غرض سے نکلے۔ اس قافلے میں ابن سیاد بھی موجود تھا۔ ہم دونوں قافلے سے الگ ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہم سواری پر سے اترے تو ابن سیاد نے کچھ بکریوں کو دیکھا اور ان کا دودھ نکال لے آیا اور مجھے دیا۔ مجھے اس کے ہاتھ کا کچھ بھی کھانا پینا پسند نہیں تھا، تو میں نے کہا، دھوپ بہت تیز ہے اور دودھ بھی گرم ہے۔ ابن سیاد یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، جس طرح کی بات لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک رسی اس درخت سے باندھ کر اپنا گلا گھونٹ لوں۔ یہاں موجود کون ہے جس نے رسول اللہ سے دجال سے متعلق حدیث نہ سنی ہو؟ کیا انصار رسول اللہ کی حدیث کے سب سے بڑے جانکار نہیں؟ کیا رسول اللہ نے دجال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میں نے مدینہ میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہے؟ اور کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ نہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا اور نہ وہ مکہ میں، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، پر اس کے بعد اس نے ایسی باتیں کی جس کے بعد میرا شک مزید بڑھ گیا۔ اس نے کہا، میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید نے کہا، تیری تباہی ہو۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں زندہ رہا، مگر واقعہ ہیرا کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ علماء اور محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سیاد مسلمان تھا۔ ابن سیاد نے جہاد بھی کیا اور حج بھی کیا۔
اور اس نے مسلمانوں کے بیچ زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کرتا تھا جس سے لوگ اس پر شک کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں جو حضور نے 30 جھوٹے دجال کی خبر دی تھی، ابن سیاد ان میں سے ایک تھا۔